نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی مومن کون ہوتا ہے، اس کے صفات کیا ہونے چاہیے، تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بن دیکھے ایمان لائے۔ تو آگے ہے وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرنے کا معنی ہے کہ نماز کو تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ نہیں کرتے، ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایسے ہی ٹکرے مارتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو امام رکوع کرتا ہے تو اس کے رکوع سے پہلے یہ رکوع میں جاتا ہے، اگر امام سجدہ کرتا ہے تو اس سجدہ کرنے سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے، اگر امام رکوع سے اٹھتا ہے یا سجدے سے اٹھتا ہے تو یہ پہلے ہی اٹھ جاتا ہے، تو ایسی نماز بھی کامل نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جو شخص ایسے کام کرتا ہے کہ اس کا سر کہیں گدھے کے سر کی طرح نہ ہو جائے، کہ جو شخص بھی نماز پڑھے امام کے ساتھ، جب تک امام رکوع میں نہ جائے آپ نہ جائے، جب تک امام سجدے میں نہ جائے آپ نہ جائے، جب تک امام رکوع سجدے سے نہ اٹھے آپ بھی نہ اٹھے۔ نماز ہی نہیں ہوتی ایسی کہ جب تک امام کچھ نہ کرے آپ پہلے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے کئی سال تک پڑھتا رہا، تقریباً 10 سال یا 20 سال تک، لیکن میں نے ان کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا۔ تو جب میں وہاں سے جانے لگا تو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اتنے سال آپ سے پڑھتا رہا لیکن اپنے چہرے کو نہیں دیکھا۔ تو پہلے تو وہ منع کرتا رہا، لیکن پھر اس نے جب اپنا چہرہ دکھایا تو اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح تھا۔ تو فرمایا یہ کیسا ہوا؟ شاگرد نے کہا، تو استاد نے کہا کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کہیں گدھے کے سر کی طرح نہ ہو جائے، تو میں نے ایک مرتبہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو امام کے سجدہ کرنے سے پہلے میں نے سجدہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دیا۔ تو بھائی کوشش کیا کرے کہ امام جب تک کوئی کام نہ کرے آپ بھی نہ کیا کریں۔ اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی کامل نماز نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں اگر وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے تو ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا بھی جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، سب میں کافی جگہ ہوتی تو پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس طرح شخص کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، جو مسجد کے قریب رہتا ہے پھر بھی مسجد میں نہیں آتا، گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس شخص کی بھی نماز کامل نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کی پڑوسی کی نماز صرف مسجد ہی میں ہی ہوتی ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اس کے پڑوس میں مسجد ہوئے اگر پھر بھی وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوتی، صرف اسی مسجد میں ہی ہوگی اس کی۔ ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں ٹخنوں سے رہ گیا ہے، یا بیمار ہے، یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا سفر پر ہے، یا اندھیرا ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہے، تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر بھی پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات بھی کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، صرف زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مثلا ان کے عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں ہو تو آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کے بچی کی شادی ہے، وہاں ہماری زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تو تمہارے پاس موجود ہے، وہ کیوں نہیں دیتے؟ زکوٰۃ پر ہی کیوں ٹرکھاتے ہو؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔